لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وصدوق آلاء أسداها وتمام منن والاها وجمع الإحصاء عددها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندب لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق لأجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہمیں تمہیں راستے کی ہدایت دے دی اما شاکرا و اما کفورا. اور تم چاہے پروردگار کی شکر گزار بندے بن جاؤ یا پھر کافر بندے بن جاؤ. یہ تو خیر اوپر ہے. ہم نے تمہیں راستہ دکھایا ہے، وہ راستہ جو ابراہیم کا راستہ، وہ راستہ جو موسیٰ کا راستہ، وہ راستہ جو عیسیٰ کا راستہ. خلاصہ یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم نے ایک دستور دیا، بہترین دستور حیات کو بنایا. دستور حیات بنانے کے بعد انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس راستے پر لے آئے اور اس راستے پر چلنے کی کہ ان کے اندر توفیق پیدا ہو، وہ تبلیغ کرے اور لوگ کیا ہے اسی راستے کو اپنائیں. گویا ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. اچھائی کا راستہ انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے، برائی کا راستہ ان کے مد مقابل آنے والوں کی طرف منسوب ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ان راستوں کو، یہ جو راستہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ ہم نے راستہ قرار دیا مگر امام بھی دو طرح کے قرار دیے ہیں. ایک امام وہ ہے جو میرے حکم سے ہدایت کرتا ہے، ایک امام وہ ہے جو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے. اور اس کے بعد نشانیاں بیان کر دی. اس امام کی بھی نشانی بیان کی جو لوگوں کو اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے. اس امام کی بھی نشانی بیان کی جو جہنم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اب تمہارے اوپر ہے تم کس طریقے سے اسے دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، سمجھتے ہو. جتنا تم
مصیبتیں جھیل چکے ہیں، حضرت ابراہیم آگ میں جا چکے ہیں، مگر اتنا تو یقین ہے کہ اس پریشانیوں کے بعد بھی پروردگار کی جب رحمت ہوتی ہے تو سارے کے سارے زخم اپنے آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیں بہت مختصر ہی کلام کرنا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو شاید اور بہتر بات ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
حسینیت کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہی ہے تاکہ کربلا سے درس لے کر اس امام کی بارگاہ میں، اس امام کی رکعت میں رہ کر پورے دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرے کہ پوری دنیا میں صرف ایک آواز گونجتی نظر آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس ایک راستہ ہے حسینیت، بس آئیے جب کربلا پہنچ رہے ہیں تو ہم سب مل کر اس حسین کو سلام کریں جسے مسلمانوں نے سلام کے لائق بھی نہیں جانا تھا۔ السلام علیک یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ سب مل کر ایک آواز کے ساتھ کریں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پر، میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پر، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوں پر، میرا سلام ہو حسین کے خشک ہونٹوں پر جس پر ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا۔ حضرت اللہ خدا کوئی غم نہ دے صرف ہمیں مظلوم کربلا کے۔ میرا سلام ہو علی اصغر کے ننھے گلے پر جس پر برملا نے تین پل کا تیر چلایا۔ میرا سلام ہو زمانہ سلام کر رہا ہے، احساس کرے کہ امام روزانہ خون کے آنسو ہوتے ہیں جب یہ سلام کرتے ہیں۔ میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو چلی گئی تھی۔ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینے پر۔ دو سے تین فرقے مسائل کا پڑھوں گا بس، اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کیجیے گا، اور ہاں زیادہ ضرورت لگ جائے دل پر تو مجھ حقیر کو معاف کر دینا۔ مختلف کی روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر اپنے بابا سے اجازت لے کر، اپنی پھوپھی ماں سے اجازت لے کر مقتل میں آئے۔ روایت فقہ لکھتی ہے جناب علی اکبر نے پہلے بھی مرحلے پر پہلے ہی بار میں تقریباً 120 کو واصل ختم کیا تھا، مگر علی اکبر کا بار وہ پیاسا مجاہد، 3 دن کا پیاسا مجاہد جس کی زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں،
گیا کہ ایک شخص نے چھپ کر علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. ایک روایت اور پڑھ رہا ہوں, شیخ عباس قمی اور آیت اللہ اشتہادی نے سوگنا میں عالم محمد میں تحریر کیا. کہتے کیا ہے کہ جناب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پر لگا. علی اکبر اشیاء پر حملہ کرتے جا رہے تھے, مگر ایک شقی نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا. اب جب تیر چلایا علی اکبر کے ہاتھ پر آ کر تیر لگا. علی اکبر کبھی بھاگ گئے, آواز دیا بتا علیکہ منی سلام, اے بابا میرا آخری سلام قبول کرو, اے بابا میرا آخری سلام قبول کرو. حسین مقتل کی طرف آگے بڑھے, علی اکبر کے قریب آگے کے ساری محمد آتے میں چھوڑ رہا ہوں, مجھے بھی پتا نہیں پڑھا ہوں آپ سن نہیں سکتے. علی اکبر کے قریب آئے, ایک مرتبہ جناب امام حسین نے اطفال بنی ہاشم کو آواز دی, اے اطفال بنی ہاشم آؤ, ایک بوڑھے باپ سے کہ یہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا نہیں جاتا. جناب علی اکبر کا لاشا تاریخ میں آیا ہے, بس ایک روایت ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں نظر سے گزری ہے میں پڑھ دے رہا ہوں اور اسے ملائی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ روایت لکھی ہے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر کا لاش میرے خیمہ آیا, سیدانیاں علی اکبر کے لاشے سے لپٹ کر گئی اور ادھر قاسم سودا مستر میں پہنچا. کہتا کیا ہے کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں, انا قلیل السغرا, میں سغرا کا قاسم ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں خط لے کر. ایک مطلب کسی نے آواز دی, وہ دیکھ رہے ہو وہ ضعیف انسان جو اپنی کمر کو پکڑے ہوئے ہے, وہی حسین جس کے چہرے پر خون لگا ہوا, وہی حسین ہے. ایک مرتبہ قاسم قریب گیا اور قریب جانے کے بعد کہتا ہے مولا مدینے سے خط لے کر آیا ہوں, یہ خط لیجئے, مجھے جواب چاہیے تاکہ میں مدینے واپس جاؤں. امام نے خط کو لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا, خط کے مضمون کو پڑھا, پڑھنے کے بعد خط کو یوں ہی رکھ دیا. پھر قاسم کہتا ہے مولا مجھے جواب دے دیجئے, میں مدینے واپس جانا چاہتا ہوں. حسین علی اکبر کے لاشے کے قریب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ یہاں علی اکبر کے سینے پر زخم بنا, قاسم سغرا کا خط لے کر علی اکبر کے زخم پر رکھ دیا اور آواز دی, اے اکبر میں تیری بہن سغرا نے تجھے یاد کیا, اے اکبر تیری بہن سغرا نے تجھے یاد کیا. روایت کہتی ہے اسی زخم سے کہ خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے خط کو اٹھایا, قاسم کے حوالے کر دیا, جانا سغرا کو دے دینا. قاسم کہتا ہے مولا جواب. امام کہتے ہیں کہ خون لگا ہوا تھا, جب سغرا کے پاس پہنچے گا سغرا خون کو دیکھ کر سمجھ جائے گی, آئے میرا بابا مارا گیا, میرا بھیا علی اکبر, میرا چچا. جو بیمار حال ہے انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر سے عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما. پروردگار جو محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, حاضرین مجلس کی تمام تر نیک حاجات کو قبول فرما. جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہوا ہے پروردگار ان سب کے
شیعہ حیدر قطار مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام تمام ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو لوگ بھی جو افراد بھی ذرہ برابر بھی آزاداری کے قیام میں کوشاں ہے کوشش کرتے ہیں ذرہ برابر بھی جو محنت کی ہے پروردگار ان سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما امام زمان کے ظہور میں تعقیب فرما ہم سب کو ان کی آباد و انصار میں شمار فرما ربنا